محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ٹیکسی میں ایک عجیب حلیے والا شخص بیٹھا جو خود سے باتیں کر رہا تھا اور نوٹوں کی گڈیاں کھڑکی سے باہر پھینک رہا تھا۔ میں نے سمجھا یہ پاگل ہے۔ میں نے گاڑی روکی اور پیسے اٹھانے لگا۔ اس نے مجھے روکا اور کہا کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اصل دولت تو میرے پاس ہے۔ اس نے مجھے ایک پرانا نقشہ دیا اور کہا، پرانے قلعے میں جاؤ، وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ میں اسے مذاق سمجھا، لیکن اگلے دن اخبار میں خبر دیکھی تو کہ شہر کے میوزیم سے ایک نایاب نقشہ چوری ہوا ہے اور وہ پاگل مسافر اصل میں خاموشی سے سر جھکائے اڈے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، جب اچانک میری نظر میرے ساتھیوں پر گئی تھی جو چاروں مجھے دیکھ کر اشاروں میں باتیں کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا وہ لوگ میری ذات کا مذاق اڑا رہے ہیں، مگر میں نے ان پر دھیان نہیں دیا تھا۔ ہم سب ایک ہی ڈگر کے ساتھ ہی تھے، لیکن اس سب کے باوجود مجھے ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا جاتا، صرف اس لیے کہ میں کنجوس تھا۔ میں بلا ضرورت پیسے خرچ نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دو بیٹیوں سے نوازا تھا اور مجھے ان کے اخراجات پورے کرنے ہوتے تھے۔ میری خواہش تھی میری دونوں بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ان کو ایک اعلیٰ مقام پر پہنچاؤں۔ میری بیوی جو خواہش کرے اس کے قدموں میں ڈھیر کروں، اپنے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ رکھوں۔ اگر یہ سوچ غلط تھی اور اس سوچ کی وجہ سے مجھے کنجوس بولا جاتا تھا تو یہ مجھے قبول تھا۔ میں ابھی اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب اچانک وہ چاروں زور زور سے ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ میرا اب یہاں بیٹھنا محال ہو چکا تھا۔ میں مزید یہاں بیٹھ کر اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتا تھا، اس لیے ضبط کیے کھڑا ہوا تھا، گاڑی میں بیٹھا تھا اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ اکثر ان کی ایسی حرکتوں پر میرا دل بہت زیادہ اداس ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی میں اس سوچ میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر میں ہی کیوں اس تکلیف کا شکار ہوں؟ آخر میں ان لوگوں کو جواب کیوں نہیں دے پاتا؟ کیا ساری زندگی میں اسی طرح لوگوں سے ذلیل ہوتے ہوتے گزاروں گا؟ کیا میرا اللہ کبھی مجھ میں ایسی ہمت اور حوصلہ پیدا نہیں کرے گا کہ میں چار کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا مدعا بیان کر سکوں؟ میں نے گاڑی کو ایک طرف روک لیا تھا، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، جب اچانک میری نظر میرے موبائل فون پر گئی تھی۔ میری بیوی کی کال آ رہی تھی۔ موبائل فون سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے آواز نہیں آئی تھی۔ میں نے کال ریسیو کی جب دوسری طرف سے میری سب سے چھوٹی بیٹی کی آواز سنائی دی، بابا جانی، آج میں نے آپ کے لیے پسند کے چاول بنائے ہیں، آپ آج جلدی گھر آنا، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ امی نے بہت شور کیا، ہاتھ جل جائے گا، چولہے کے پاس نہیں جاؤ، تمہارے بابا غصہ کرتے ہیں۔ مگر میں نے پھر بھی آپ کے لیے بنائے ہیں اور مجھے انعام بھی چاہیے۔ اس کی آواز سنتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے میری تھکن اتر گئی ہو، جو غصہ مجھ میں بسا ہوا تھا وہ کہیں دور چلا گیا تھا۔ میں فوراً اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں آؤں گا اور آپ کے لیے انعام بھی لے کر آؤں گا۔ مما سے بات کراؤ میری۔ میرے کہنے پر اس نے موبائل فون میری بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ میں ہیلو کہتا جب اس کی جھنجھلائی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، آپ اپنی لاڈلی بیٹی کو سدھار لیں، اگر میں نے دو ہاتھ لگا دیے نا پھر آپ غصہ نہیں کرنا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، خبردار جو تم نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا، تم جانتی ہو میری دونوں بیٹیاں میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، انہیں مارنا نہیں۔ جو گند اس نے کر دیا ہے اسے پڑے رہنے دو، میں گھر آ کر سمیٹ دوں گا۔ اور ہاں، میں ابھی مصروف ہوں، واپسی پر بازار نہیں جا پاؤں گا۔ تم میری الماری کے کوٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 200 روپے لے لو اور بازار سے ایک کلر باکس لے آؤ، اس کے چاول کی خوشی میں انعام دوں گا۔ وہ فوراً سے بولے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسے ہی بول رہی ہے، آپ بھی پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کی ہر بات کو حرف آخر سمجھ لیتی ہیں۔
ہر بات پوری کرنا بھی درست نہیں ہے، کبھی نفی کرنا بھی سیکھیں۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ میں بولا، جانتا ہوں، لیکن تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب بیٹیاں اتنے مان سے بولیں، ان کا مان نہیں توڑا جاتا، اور یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے میری لاڈلی کے لیے، میری جان قربان ہے۔ اب تم بس اس سے چھپا کر لانا، کہیں اس کے سامنے لے آؤ اور وہ تمہیں دیکھ لیں، پھر اسے زیادہ تکلیف ہوگی کہ بابا جان نہیں لائے۔ میری بیوی اعتراض کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے خاموش کروا دیا تھا اور سمجھا کر فون رکھ دیا تھا۔ میں بھول گیا تھا ان چاروں نے میری ذات کا کس طرح مذاق بنایا تھا۔ اب مجھے صرف اور صرف میرے بیوی بچوں کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی میں گاڑی سٹارٹ کر کے مین اسٹیشن پر پہنچتا جب اچانک گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور ایک پینٹ کوٹ پہنا شخص گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ بلاں کا حسین و جمیل تھا، اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود، سر پر ایک کیپ بھی پہن رکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم مجھے ٹرین اسٹیشن پہنچا دو گے؟ جو رقم مانگو گے میں ادا کروں گا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، وقت کافی ہو چکا تھا۔ میرا ارادہ یہیں پاس کی سواریاں لینے کا تھا، لیکن اب اگر ایسا گاہک ملے اور سامنے سے پیسے کی آفر کرے، میں انکار نہیں کرتا تھا۔ اس لیے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، صاحب ابھی فی الحال جانے کا ارادہ نہیں تھا، آپ اب بیٹھ گئے ہیں اور میں اپنے گاہک کو منع نہیں کرتا، اس لیے لے کر جا رہا ہوں۔ آپ سے میں 1500 روپے لوں گا۔ وہ فوراً سے بولا، میں تمہیں پورے 2500 روپے دوں گا، اور بولو کیا چاہیے؟ میرے دوست، وہ کافی ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایک انسان کو اس کی محنت سے زیادہ پیسے مل جائیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ میں بنا کچھ بھی بولے روڈ پر سوار ہو گیا تھا جب اچانک میری نظر شیشے پر گئی تھی۔ میں نے غور کیا، وہ آدمی پیچھے بیٹھا اپنے پیسے کھڑکی سے پھینک رہا تھا۔ پہلے پہل مجھے لگا کوئی کاغذ ہوگا۔ میں اسے ٹوکنا چاہتا تھا کہ اس طرح روڈ پر کچرا نہیں پھینکنا چاہیے، لیکن جب میں نے ویو مرر سے غور کر کے دیکھا، وہ واقعی اپنے ساتھ موجود سوٹ کیس کے پیسے نکال کر پھینکتا جا رہا تھا۔ شاید دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے فوراً گاڑی کو ایک طرف روک دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیسے کیوں پھینک رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی موبائل فون ہے؟ میں آپ کے گھر فون کر کے بتا دیتا ہوں، شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اکثر لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ انہیں بڑے نوٹ زمین پر پڑے ہوئے مل جائیں۔ میں بس ان لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، ان کے خواب کو حقیقت کی شکل دے رہا ہوں۔ جبکہ میں بولا، اس طرح اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ پیسوں کی قدر نہیں کرتے، ان کی زندگی سے پیسے چلے جاتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کریں۔ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں بہت قدر کرتا ہوں اور میرے پاس بہت پیسہ آتا ہے، اس بات سے تم بے فکر رہو، اور تمہارے 2500 تمہیں مل جائیں گے۔ دیکھو مجھے دیر ہو رہی ہے، گاڑی جلدی چلاؤ، کہیں میری ٹرین چھوٹ نہ جائے۔ اس کی بات سن کر میں نے گاڑی کو ایک بار پھر سے سٹارٹ کیا تھا، لیکن مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ کیا اس انسان کو مجھے اسٹیشن پر چھوڑنا چاہیے؟ کیا یہ اس کے لیے محفوظ ہوگا؟ مگر میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی تھی، آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر میری نظر شیشے پر گئی تھی۔ وہ اب بھی اسی طرح پیسہ اڑا رہا تھا۔ میں ایک بار پھر پیچھے مڑ کر بولا، صاحب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے میرے دوست، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم اپنی گاڑی چلاتے رہو، تمہیں کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر نوٹوں کی گڈی نکال کر اسی طرح کھڑکی سے پیسے اڑانا شروع کر دیے تھے۔ اس دفعہ اس نے 5000 کے نوٹ اڑائے تھے۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک انسان جو
روپیہ پیسہ اتنی مشکلوں سے جوڑتا ہوں۔ اس کی نظر میں پیسہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے گاڑی کو ایک طرف روک دیا تھا اور اب اتر کر اس کے نوٹ جمع کرنے لگا تھا۔ میں نے 2 ہی نوٹ اٹھائے تھے جب وہ بھی گاڑی سے باہر آ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ارے چھوڑو، میں بول رہا ہوں نہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ پیسہ میرا ہے، اب میں انہیں اڑاؤں، تباہ کروں یا جلا دوں، یہ میری مرضی ہے۔ تم کیوں اس میں عمل دخل دے رہے ہو؟ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہا تھا، لیکن باتیں اس کی عجیب تھیں۔ میں بولا، آپ کی شاید طبیعت خراب ہو گئی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ آپ اس طرح اپنی محنت کی کمائی کو لوگوں میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اور اگر بانٹنا ہی ہے تو کسی غریب کی مدد کر دیں، اس طرح بیچ سڑک میں پیسہ کیوں پھینک رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولا، یہ پیسے میرے لیے کاغذ کے ٹکڑے ہیں، میرے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، بہت کچھ ہے۔ اگر اس وقت میں اپنے سوٹ کیس میں موجود پورے پیسے یہاں اڑا دوں تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چھوڑو، یہ میری اپنی مرضی ہے، اور ہاں، جو یہ پیسے تم نے اٹھائے ہیں یہ تم رکھ لینا۔ اب آ جاؤ۔ جبکہ میں گھبرایا گھبرایا واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا امیر انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کافی رئیس لوگوں کو ڈراپ کیا تھا، لیکن اتنا امیر جو پیسوں کو کاغذ کا ٹکڑا بول رہا تھا، حیران کر چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک نقشہ میری طرف بڑھایا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، یہ ایک قلعہ ہے، پرانا قلعہ، نقشہ بھی کافی پرانا ہے۔ تم بس وقت نکال کر اس نقشے کے مطابق پہنچ جانا، تمہیں وہاں سب مل جائے گا۔ میں جانتا ہوں تم بہت زیادہ پریشان ہو، تمہارے اڈے پر موجود لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تم روپیہ روپیہ اپنی اولاد کے لیے بچاتے ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اب جب تمہارے پاس یہ سب کچھ ہوگا کوئی تمہارا مذاق نہیں اڑا پائے گا۔ بس حوصلہ کر کے اس قلعے پر پہنچ جانا، یہ رکھ لو۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق وہ نقشہ لے کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کئی دفعہ پیسے اڑائے تھے، دل چاہا میں بھی ان پیسوں کو پکڑ لوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مجھے پیچھے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا کہ بیچارہ کتنا بیمار ہے جو اپنی محنت کی کمائی اس طرح سے برباد کر رہا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ گاڑی رکی جب اچانک وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ جو نقشہ میں نے تمہیں دیا ہے یہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، میری بات کو مذاق میں نہیں لینا، میں نے بہت بڑی بات تمہیں بتائی ہے، امید کروں گا تم اس فائدے کو اپنے حق میں استعمال کرو گے۔ میں نے اڈے پر تمہاری تکلیف سنی تھی، تمہاری آنکھوں میں موجود درد دیکھا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، یہ رہا تمہارا کرایہ۔ اس نے 2500 مجھے دیے تھے اور چلا گیا تھا۔ اس نے تقریباً مجھے 12,500 روپے دے دیے تھے، کیونکہ 10,000 میں نے زمین سے اٹھائے تھے۔ اس نے تقریباً اس تھوڑے سے سفر میں 4-5 لاکھ روپے اڑا دیے تھے۔ آخر کون تھا یہ؟ میں صرف سوچ ہی پایا تھا اور اب گاڑی موڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میری دہاڑی بہت اچھی لگ گئی تھی اور اس لیے میں نے مزید باہر وقت نہیں گزارا تھا۔ میری بیٹی بھی مجھے یاد کر رہی تھی، پتہ نہیں کہیں میری بیوی نے اس کی دھلائی نہ لگا دی ہو۔ یہ سوچ کر ہی میں گھر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی سٹینڈ پر کھڑی کی تھی اور گھر میں داخل ہوا تھا۔ مجھے دیکھ میری بڑی بیٹی چہکتے ہوئے آئی تھی اور سینے سے لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے سر پر پیار کیا تھا اور نرمی سے بولا، امی کہاں پر ہیں اور چھوٹی کہاں ہے؟ آخر اس کے چاول مجھے یہاں کھینچ لائے۔ وہ بولی، امی سے 2 تھپڑ کھا کر بیٹھی ہے اور وہ خود بازار گئی ہوئی ہیں۔ اب روتے روتے میڈم پورا کچن صاف کر رہی ہیں، حالانکہ میں نے اسے سمجھایا بھی تھا جب تم کام کر لو کچن صاف کر دینا، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔
اب نتیجہ دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ میں ہنستا ہوا کچن کی طرف چلا گیا، اندر داخل ہوا، سامنے ہی وہ برتن دھو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میری جان پر بن آئی تھی۔ میری بیٹیوں کی آنکھوں میں ذرا نمی بھی آ جائے میرا دل تڑپ جاتا تھا، اور وہ آنسو آنسو رو رہی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ اب سر کندھے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ بابا دیکھ لیں مما نے کتنا برا مارا ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے اتنی چوٹ لگ رہی تھی۔ میں انہیں سمجھا رہی تھی کہ اب ایسا نہیں ہوگا، پلیز مجھے نہیں ماریں، میں کام کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے 2 تھپڑ لگائے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ان سے بات کریں، یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ جبکہ میں فوراً اس کے آنسو صاف کر کے بولا، ہاں لاڈو رانی، آنے دو تمہاری مما کو، آج ان کا دماغ میں اچھے طریقے سے درست کروں گا۔ ایسے کیسے وہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں، جب میں نے انہیں فون پر منع کر دیا تھا کہ آپ میری بیٹی کو نہیں مارنا، پھر انہوں نے کیوں مارا؟ وہ اب بھی روئے جا رہی تھی۔ مجھے اس کا رونا واقعی میں بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ میں اسے سنبھال کر باہر لے آیا تھا، باتوں کے ذریعے میں نے اسے بہلایا تھا، اور پھر خود آ کر کے برتن سمیٹنے لگا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں فوراً سے میرے پاس آ گئی تھیں اور بولی، بابا جان آپ کیوں کر رہے ہیں، ہم صاف کر دیں گے، امی کو پتہ چلا وہ اور غصہ کریں گی، آپ تھکے ہارے کام سے آئے ہیں۔ جبکہ میں پیار سے بولا، بیٹیوں کی لاڈ اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور میں اتنا بھی تھکا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی جگہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں اندر جاؤ، مما تھوڑی دیر میں آتی ہوں گی، میں ذرا کچن سمیٹ دیتا ہوں۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود وہ دونوں مجھے چھوڑ کر نہیں گئی تھیں۔ بیٹیاں اتنی ہی پیاری ہوتی ہیں۔ ہم تینوں نے مل کر کچھ ہی دیر میں کچن صاف ستھرا کر دیا تھا اور اب باہر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ چند لمحے بعد میری بیوی 2 شاپنگ بیگ لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ وہ میری بڑی بیٹی کے لیے بھی کچھ لے کر آئی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن ساتھ بیٹھی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر اس نے فوراً سے ناک منہ چڑھایا تھا اور اندر چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو باہر ہی رہنے کا اشارہ کیا تھا اور خود اندر آ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، لگا دی ہوگی آپ کی لاڈلی نے آپ سے شکایت۔ بالکل صحیح مارا ہے، آپ خود کچن کا حال دیکھیں، ابھی اس نے کوئی کام نہیں کیا ہوگا۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، کوئی نہیں، میری بیٹیوں نے بالکل کچن صاف ستھرا کیا ہوا ہے، تم بلا وجہ غصہ کرتی ہو، اور جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ بچی کو نہیں مارنا، پھر تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بیٹیاں بہت حساس اور نازک ہوتی ہیں، انہیں ان کے شوق اپنے باپ کے گھر میں ہی پورے کرنے دیا کرو، نہ جانے دوسرے گھر جا کر ان پر کیسی زندگی ڈھائی جائے گی، اس لیے ان کو بلا مقصد مت رلایا کرو۔ ابھی میں زندہ ہوں تو لاڈ اٹھا رہا ہوں، کل کو مر جاؤں گا تو پھر کون ان کا خیال رکھے گا؟ میری بات سن کر میری بیوی نے فوراً میرے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور نم لہجے میں بولی، خدا نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کی زندگیوں کو دراز کرے، آپ کو میری زندگی بھی لگا دے، ایسی باتیں نہیں کیا کریں، میرا دل دہل جاتا ہے، میرا آپ کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی صاف کر کے بولی، دونوں کے لیے لے آئی ہوں، مجھے پتہ ہے بڑی والی کا منہ پھر بن جائے گا اور پھر آپ مجھے ہی ڈانٹیں گے، خیر بتائیں کھانا لگاؤں؟ چاول اچھے بنائے ہیں اس نے۔ جبکہ میں بولا، ہاں ہاں کھانا لگا دو، ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، پھر دونوں کو تحفہ دے دوں گا، اور مجھے تمہیں ایک ضروری بات بھی بتانی ہے۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم نے کھانا وغیرہ تناول کر لیا تھا اور دونوں بیٹیوں کو تحفہ دے کر اب میں فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔
ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک بیٹیوں کا کمرہ، ایک ہمارا کمرہ جس میں ہم دونوں میاں بیوی سکون سے رہتے تھے۔ میں بستر پر ہی بیٹھا ہوا تھا جب میری بیوی میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے بڑے بھائی صاحب کی بیٹی کی شادی آ رہی ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی تحفہ انہیں دینا ہی ہوگا، اور اگر ہم نہیں دیں گے بلا وجہ کی باتیں بنیں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی ذات پر ذرا بھی بات آئے، اور پھر بچیوں کے لیے لباس بھی خریدنے ہوں گے۔ جب سب کی بچیاں نئے نئے جوڑے پہنتی ہیں، آپ کی لاڈلیاں بھی شور شرابہ کرتی ہیں، یعنی بڑا خرچہ آ رہا ہے۔ کچھ پیسے میں نے جوڑے ہوئے ہیں، کچھ آپ کو ارینج کرنے ہوں گے، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اپنی جیب سے آج کی کمائی نکالی تھی، وہ تقریباً کوئی 15,000 روپے کے نزدیک تھے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا اور سوالیہ بولی، آپ کی کمیٹی کھلی ہے، اتنے پیسے؟ میں نے اب دھیرے دھیرے اسے آج کا واقعہ سنانا شروع کر دیا تھا، جب وہ حیرت سے بولی، ایسا کون پاگل تھا جو اپنی اتنی کمائی اڑا رہا تھا؟ آپ گاڑی روک کر ذرا اور پیسے جمع کر لیتے۔ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا دل دکھ رہا تھا، اس غریب نے کتنی محنت مشقت سے کمائے ہوں گے، اور پھر دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے اپنے سارے پیسے برباد کر دیے۔ اس کے سوٹ کیس میں اور بھی پیسے تھے، اب شاید وہ اسٹیشن پر اڑا دے۔ خیر، ہمیں کیا، تم بتاؤ ان پیسوں میں کچھ ہو جائے گا؟ وہ بولی، ہاں، گھر کا خرچہ نکال کر ہماری بیٹیوں کی اور آپ کی شاپنگ آرام سے ہو جائے گی۔ بس آپ کو اب بھائی صاحب کی بیٹی کو جو تحفہ ہم نے دینا ہے اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ جبکہ میں سوچتے ہوئے بولا، کچھ دنوں میں اڈے پر میں نے ایک چور کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، وہ کھل جائے گی، ہم اس کو پنکھا اور پردے تحفے میں دے دیں گے، یہ بھی بھاری تحفہ ہو جائے گا۔ میری اس سے زیادہ اور کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کمیٹی سے اپنی بیٹیوں کے لیے الماری خرید لوں گا، مگر خیر کوئی بات نہیں، میں اپنی بیٹیوں کو پھر کچھ اور لا دوں گا۔ ہم کافی دیر تک ایک دوسرے کے ہمراہ بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، اور کب ہم باتیں کرتے کرتے گہری نیند میں سوئے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو نقشے کے بارے میں بالکل نہیں بتایا تھا۔ مجھے لگا وہ ایک معمولی نقشہ ہوگا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ نقشہ میری زندگی کیسے تبدیل کرنے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ اپنی بیوی بچوں کی آواز سے کھلی تھی۔ میری بیوی ان کو آہستہ آواز میں جھڑکیاں لگا رہی تھی کہ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، اسکول بس نکل جائے گی۔ کہنے کو میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، لیکن اس کے باوجود میں اپنی بیٹیوں کو ایک اچھے اسکول میں لگایا ہوا تھا، تاکہ کبھی بھی ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ان کا باپ غریب ہے اور ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ میں خاموشی سے واش روم چلا گیا تھا، منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا۔ وہ دونوں اب جانے کی تیاریوں میں تھی، لیکن دروازے پر کھڑی شاید میرے آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میرے آتے ہی دونوں نے بھاگ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور اللہ حافظ بولتے ہی چلی گئی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہی میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب آپ کے لیے ناشتہ لگا دوں یا پہلے اخبار پڑھیں گے؟ میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تھی، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس وقت سواریاں کافی مل جاتی ہیں۔ میرا ارادہ جانے کا تھا، لیکن اپنی بیوی کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گیا تھا اور اخبار پڑھنے لگا تھا۔ ابھی میں نے 2-4 تحریر ہی پڑھی تھی جب میری نظر اس نقشے پر چلی گئی تھی جو کل مجھے اس آدمی نے دیا تھا۔ اخبار پر وہ حقیقت والا نہیں بنایا گیا تھا، اس کو ہلکا سا ڈیزائن کیا گیا تھا۔ نیچے تحریر میں بڑا بڑا لکھا ہوا تھا، قدیم میوزیم سے اچانک یہ نقشہ چوری ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے اس نقشے کے ذریعے کچھ غلط کام ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس حوالے سے علم ہو، آپ اپنے پولیس اسٹیشن میں جا کر اس چیز کی اطلاع دے سکتے ہیں، آپ کی نوازش ہوگی۔
جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یعنی جو نقشہ میری ٹیکسی میں پڑا ہوا تھا وہ واقعی کوئی معمولی نقشہ نہیں تھا۔ میں خطرے میں تھا، یہ خیال آتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے تھے۔ میں جس فیلڈ میں کام کرتا تھا مجھے اب دنیا کا خوف نہیں تھا، لیکن جب سے اللہ نے مجھے دو بیٹیاں نوازی تھیں میں ڈرنے لگا تھا۔ ایک عجیب خوف میرے اندر بیٹھ گیا تھا۔ دل کہتا تھا جسے اگر میں نے اب کوئی غلط کام کیا تو اس کا خمیازہ میری بیٹیوں کو بھگتنا ہوگا، اور اس کا صبر مجھ میں نہیں تھا۔ چند لمحے بعد میری بیوی ناشتہ لے آئی تھی اور مجھے ساتھ ہی ساتھ کچھ بھی باتیں بھی کہنے لگی تھی، لیکن میرا دل و دماغ اخبار کی خبر پر اٹک گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں ناشتہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری بیوی فوراً سے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ لگا دیا ہے، اب کر کے جائیں۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے باہر آیا تھا اور سیدھا اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں پر میں اپنی گاڑی کھڑی کرتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں اتنی شدت سے لرز رہے تھے کہ ابھی ایسا لگتا تھا جیسے جان نکل جائے گی۔ اسٹینڈ پر پہنچ کر میں نے فوراً سے کرایہ ادا کیا تھا اور اپنی گاڑی باہر نکالی تھی۔ جلدی سے میں نے اس نقشے کو باہر نکالا تھا اور جیسے ہی میری نظر اس پر گئی میرے ہاتھ کپ کپانا شروع ہو گئے تھے۔ میں کس مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اگر میں قریبی پولیس اسٹیشن جا کر اس کو جمع کرواتا تب بھی میرے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ پولیس والے مجھ سے سوالات کرتے، یہ کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس؟ تم ہی چور ہو، تمہیں پکڑ کر اندر ڈالا جائے گا۔ اور میں یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، کل کو ان کے رشتے ہونے تھے۔ اگر ان کے رشتے والوں کو پتہ چلتا کہ باپ تھانے پولیس کے چکروں میں تھا، میری بیٹیوں کا رشتہ صحیح جگہ نہیں ہو پاتا۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا دل کیا کہ میں دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دوں۔ اس آدمی نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ میں انہی سوچوں میں مبتلا تھا جب اچانک میری نظر نقشے کے پچھلے حصے پر گئی تھی، جہاں پر ایک موبائل فون نمبر لکھا ہوا تھا اور نیچے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا، کیا یہ موبائل فون نمبر اسی آدمی کا تھا جو میری گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، جس نے نوٹ کو کاغذ کا ٹکڑا کہہ کر ہوا میں اڑا دیا تھا؟ کیا میں اپنی جگہ بالکل درست سوچ رہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی میں نے فوراً اپنا موبائل فون نکالا تھا اور اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کان پر لگا کر میں بالکل اپنا دل تھام کر بیٹھ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے لڑکی کی آواز گونجی تھی کہ آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے۔ میرا دل کیا کہ میں موبائل فون اٹھا کر توڑ دوں، مگر پھر بھی میں مایوس نہیں ہوا اور میں فوراً سے ایک دکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جلدی سے 100 کا بیلنس ڈلوایا تھا اور وہیں کھڑے ہو کر اس آدمی کو کال ملائی تھی۔ دل ابھی بھی شدت سے دھڑک رہا تھا جب اچانک اس آدمی نے کال ریسیو کی تھی اور دوسری طرف سے اس کی بھاری آواز سنائی دی، کیا حال ہیں ٹیکسی والے؟ مجھے معلوم تھا تم اخبار کی خبر پڑھ کر مجھے ضرور فون کرو گے، لیکن اتنی جلدی کرو گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ دن تک تم پریشان ہوتے رہو گے اور پھر جب تمہارا دل و دماغ کام کرے گا پھر تم مجھ سے رابطہ کرو گے۔ میں تمہیں ایک بہترین حل دیتا ہوں۔ میں بڑا متاثر ہوا ہوں تم سے۔ میں فوراً سے بولا، کون ہو تم اور مجھے اس مصیبت میں کیوں ڈالا ہے؟ میری دو بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی، میں گھریلو انسان ہوں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا۔ تم خود کہہ رہے تھے تمہیں برا لگا تھا جب اڈے کے لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ اب تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ پولیس مجھے پکڑ کر لے جائے گی۔ جب پوری دنیا میرا مذاق اڑائے گی تب میرا کیا ہوگا؟ میری بیٹیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، ان کے آگے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ باپ کا عمل دخل بیٹیوں کی زندگیوں میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ کچھ تو کرو، میں اس طرح سے تباہ نہیں ہو سکتا۔ تم میرے پاس آؤ، مجھ سے وہ کرایہ بھی لے لو جو تم نے مجھے دیا تھا اور یہ نقشہ لے جاؤ۔ میرا حال بہت برا ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، دیکھو میں اب تم سے دوبارہ نہیں مل سکتا، بہت معذرت خواہ ہوں۔ جو میں نے کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں۔
میں تمہاری دراصل مدد کرنا چاہتا تھا، جو میں نے کر دی ہے۔ اب میں تمہیں ایک سیدھا سا مشورہ دے رہا ہوں، اس پر عمل کرو۔ اس کی بات سنتے ہی میرا دماغ آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ میں غصے سے چلایا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں جب تمہیں سیدھی زبان میں سمجھا چکا ہوں کہ میں کوئی مشورہ نہیں لے سکتا، مجھے اس نقشے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی کسی مشورے پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر تم کیوں نہیں سن رہے؟ تمہیں مجھ سے ملنا ہوگا یا نقشہ لے کر جانا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ بولا، دیکھو میں یہاں پر ہوں ہی نہیں، میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں اور تم کراچی سے بات کر رہے ہو۔ اب تم بتاؤ میں کیسے تم سے مل سکتا ہوں، اور میرے لیے تم سے ملنا بہت مشکل ہے۔ 2 گھنٹوں کے بعد میری لندن کی فلائٹ ہے، میں بالکل مجبور ہو چکا ہوں۔ اگر میں پاکستان ہی ہوتا یا کراچی میں ہوتا، میں تمہاری مدد ضرور کرتا۔ اس کی بات سن کر میری حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے خدا کے لیے کہا کہ بھائی ایسا مت کرو، میری 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اپنی اولاد سے سروکار ہے۔ میرے لیے وہ 2 بیٹیاں نہیں، میرا کل سما ہے۔ تم نہیں جانتے میں اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرا ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس طرح اس مشکل میں مت ڈالو۔ میں مزید کچھ کہتا، اس نے آگے سے موبائل فون کاٹ دیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سر پر آن گرا ہو۔ میں نے فوراً سے کال ملائی تھی، لیکن دوسری طرف سے اب موبائل فون بند جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانس چھین لی ہو۔ کافی دیر تک میں وہیں سن کھڑا رہا تھا، موبائل فون دیکھتا رہا تھا، اور پھر فوراً گاڑی میں بیٹھ کر اس نقشے کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا میں اسے پھاڑ کر جلا دوں؟ لیکن اگر کسی ثبوت کے ذریعے پولیس والے مجھ تک پہنچ گئے، میں سب چیزیں کیسے سنبھالوں گا؟ پھر میں یہ نقشہ کہاں سے لا کر دوں گا؟ اگر ہمارے ملک کے لیے نقشہ ضروری ہوا، میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں جلا سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کی فوراً نفی کی تھی۔ دل کیا کہیں دور چلا جاؤں، اپنوں کے ہمراہ کہیں چھپ جاؤں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میں چپ چاپ اپنے اڈے پر پہنچ گیا تھا۔ میرے دوست وغیرہ سب وہیں پر آئے ہوئے تھے، سب اپنی اپنی باری کا لگنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ میں بالکل خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے اپنا مسئلہ شیئر کروں، لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جس سے میں اپنا مسئلہ بول پاتا۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی سن ہو کر بیٹھا رہا تھا، جب اچانک میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے موبائل فون نکال کر دیکھا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اسی آدمی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کر شیشے چڑھا دیے تھے تاکہ میری آواز باہر نہیں جا سکے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ زور زور سے ہنسنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان کا گلا دبا دوں، لیکن اس وقت میں بالکل بے بس تھا۔ میں روتی ہوئی آواز میں بولا، سر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ میرا امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ میں بہت بے بس انسان ہوں۔ کیا میں اس نقشے کو جلا دوں، اپنے پاس سے ثبوت مٹا دوں؟ کیا میں محفوظ رہوں گا؟ میری بات سن کر وہ فوراً سنجیدگی سے بولا، ایسا نہیں کرنا، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی اہم نقشہ ہے۔ اگر تم ایسا قدم اٹھاؤ گے، میں پولیس میں تمہاری خبر کر دوں گا، اور پھر پولیس تم تک پہنچ جائے گی، اور جو سزا تمہیں ملے گی اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی بات سن کر میں مزید ہلکان ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، ایک کام کرو، اس نقشے کے مطابق اس پرانے قلعے پر پہنچ جاؤ، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنا حصہ لو اور واپس آ جاؤ، اور پھر یہ نقشہ پولیس کے حوالے کر دینا۔ میں روتے ہوئے بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے گا، اور ہاں اگر میں وہاں پر جاؤں اور وہاں خطرہ ہوا، پھر میرے پیچھے
میری فیملی کا کیا ہوگا؟ میں کوئی اکیلا چھڑا چھانٹ انسان نہیں ہوں۔ میرے پیچھے میرے بچے ہیں، میری فیملی ہے، میری بیوی ہے جو مجھے اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں، مجھے بخش دیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر نرمی سے بولا، اچھا چلو، اب میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق مستی نہیں کرتا، بس ایک سادہ سا مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ اس نقشے کو لفافے میں ڈالو اور اپنے قریبی پولیس اسٹیشن چلے جاؤ، وہاں جا کر پوری تفصیل بتاؤ، اور میں تمہارے موبائل فون پر ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں، اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ تم پر کوئی بھی الزام نہیں آئے گا، لیکن ہاں، ایک بات ضرور کہوں گا، اس واقعے کے بعد تم مجھے زندگی بھر نہیں بھول پاؤ گے، اور ہم دونوں کی اب کبھی دوبارہ بات نہیں ہوگی۔ تم محفوظ ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہاں، اگر تمہارے ساتھ کسی نے کچھ کرنے کی جرت کی، میں لندن سے تمہارے لیے واپس لوٹ کر آ جاؤں گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں بالکل خاموش تھا۔ میرے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ آخری الفاظ جو اس نے مجھے بولے تھے، نہ جانے کیوں وہ مجھے بہت سچے معلوم ہو رہے تھے۔ چند لمحے کے بعد میرے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو آ گئی تھی۔ میں نے اس ویڈیو کو کھول کر دیکھا، اس میں واضح نظر آ رہا تھا وہ آدمی مجھے نقشہ دے رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اس آدمی کا نقشہ بلر تھا، میرا نظر آ رہا تھا، یعنی اب میں چاروں طرف سے محفوظ تھا۔ میں نے گاڑی کو اپنے قریبی پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ لیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں بس اپنے رب سے یہی دعا کر رہا تھا کہ میں کسی بھی مسئلے میں نہ آؤں، بحفاظت میں یہ امانت اپنے ملک کے محافظین کے پاس پہنچا دوں اور اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں۔ میری بیٹیاں مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں، میری بیوی مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو، یہی سوچتے سوچتے میں پولیس اسٹیشن آ گیا تھا۔ اب بھی مجھے خوف ہی آ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی تھی۔ راستے سے میں نے ایک لفافہ بھی خرید لیا تھا، نقشے کو اس میں ڈالا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا، معمول کے مطابق لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شور شرابہ ہو رہا تھا۔ میں سیدھا ایک ٹیبل پر چلا گیا تھا اور سنجیدگی سے بولا، میں قدیم میوزیم سے چوری ہوئے نقشے کے حوالے سے آیا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے اس پولیس اسٹیشن کے بڑے عہدیدار سے ملا سکتے ہیں؟ میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا اور سوالیہ انداز میں بولے، تم اس خبر کی بات کر رہے ہو جو آج اخبار میں شائع ہوئی ہے؟ میں نے فوراً سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ مجھے باہر ہی ٹھہرنے کا بول کر اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر نظر دوڑائی تھی، لوگ اپنی اپنی عرضی لے کر وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ چند لمحے بعد وہ سپاہی میرے پاس آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اندر آؤ، صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں گھبرایا گھبرایا اندر چلا گیا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ وہ دیکھنے میں کافی خطرناک انسان لگ رہے تھے، بڑی مونچھیں، بھاڑی جسامت۔ انہیں دیکھ کر میرا دل اور شدت سے دھڑکا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاری آواز میں بولے، کیا بات ہے؟ اس اخبار کی خبر کے حوالے سے کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ میں چند لمحے تک انہیں دیکھتا رہا تھا اور پھر اس سپاہی کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، مجھے صاحب سے اکیلے میں بات کرنی ہے، کیا آپ مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ دونوں حیران ہوئے تھے اور سپاہی فوراً ہی اپنی بندوق نکال کر بولا، کون ہو تم؟ کیا بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ صاحب سے۔ اس کو دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ شاید وہ بڑا افسر سمجھ گیا تھا کہ میں کوئی معمولی انسان ہی ہوں، اس لیے اس نے اپنے ساتھی کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ویڈیو
نکال کر ان کے سامنے رکھی تھی اور لفافہ بھی ساتھ رکھ دیا تھا۔ اس افسر نے ویڈیو دیکھی تھی اور پھر فوراً ہی لفافہ کھول کر دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ سب کچھ کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اگر تم پر ہی یہ الزام لگا کر تمہیں اندر کر دیا گیا پھر کیا کرو گے؟ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے میرے رب العالمین پر بہت بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی اپنے مظلوم بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور مجھے یقین ہے میں نے جب کچھ غلط نہیں کیا ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ انسان بھی بہت اچھا ہے، نہ جانے اس نے کس سوچ کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے۔ بس اس نے مجھے بولا تھا کہ میں آپ لوگوں تک اب یہ پہنچا دوں، اگر آپ بولیں تو میں اس کا نمبر بھی دے سکتا ہوں۔ انہوں نے فوراً ہی ہاں بولا تھا۔ نمبر سے کال ملائی گئی مگر اب نمبر بد جا رہا تھا۔ یقیناً وہ شخص لندن کے لیے فلائی کر گیا تھا۔ وہ ویڈیو کلپ لفافہ مجھ سے لے لیا گیا اور ایک دو جگہ مجھ سے سائن لے کر جانے کا بول دیا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ پورا دن میں نے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ ہی گزارا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا ڈر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ رکھا ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ میری بیوی نے، میری بیٹیوں نے، حتیٰ کہ میرے بڑے بھائی صاحب نے آ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ لیکن میرے پاس کسی کو کچھ بھی بتانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا ہفتہ خاموشی سے بیت گیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اچانک سے میرے نمبر پر کال آئی تھی اور مجھے تھانے بلا لیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک بار پھر ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ جس بات کا مجھے خوف تھا، ڈر تھا، وہی ہوا تھا۔ لیکن میں ہمت کر کے تھانے پہنچ گیا تھا۔ وہاں چلا گیا۔ وہاں پر پہلے سے ہی میڈیا کا ہجوم موجود تھا اور بڑے بڑے سرکاری افسران بھی تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً مجھے اندر لے کر گئے۔ میڈیا والے مجھے ویڈیو میں لینے لگے تھے۔ میرا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ میں اندر چلا گیا تو بڑے افسر نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، نوجوان، تم جانتے ہو تم نے کتنا بڑا عظیم کام کیا ہے۔ تم نے ہمارے ملک کو ایک بڑی مشکل میں پڑنے سے بچایا ہے۔ میں تم جیسے نوجوانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اپنی زندگی کو نقصان میں ڈال کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ تمام لوگوں نے فیصلہ کر کے تمہیں انعام دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اگر اس نقشے کے مطابق تم چلے بھی جاتے تو واقعی تمہیں بہت کچھ مل جاتا، لیکن تم نے ملک کے ساتھ غداری نہیں کی اور نہ ہی اس نقشے کو نقصان پہنچایا، بلکہ بحفاظت ہم تک پہنچا دیا، اور ہم نے اس افسر کو بھی پرموشن دیا ہے۔ اب ہم تمہیں بھی انعام دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے باہر لے کر آئے تھے۔ مجھے کافی سارے لوگوں نے بڑے بڑے گلدستے دیے تھے اور پورے 2 کروڑ روپے کا چیک دیا گیا تھا، یہ بول کر کہ آپ نے ملک کی حفاظت کی ہے، آپ کی وجہ سے ہمارا ملک غلط ہاتھوں میں پڑنے سے بچ گیا ہے اور نقصان ہونے سے رہ گیا ہے۔ یہ حرکت جس نے بھی کی ہے ہم اس کا پتہ نہیں لگا پائے، لیکن آپ کی وجہ سے آج ہم سب لوگ محفوظ ہیں۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک انسان کو اتنی بڑی رقم مل جائے تو اس کی عید ہو جاتی ہے، لیکن میرا دل بہت زیادہ عجیب و غریب ہوا تھا۔ میں بے اختیار رونا شروع ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا کر خوب مبارکباد دی تھی۔ میں جب گھر واپس آیا میری بیوی بھی مجھ سے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ پورا خاندان مجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور اتنی ہمت کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تحفہ ملا ہے۔ جبکہ میں بھی اس بات پر ایمان لے آیا تھا۔ میں نے ان پیسوں کے ذریعے ایک بڑا گھر خریدا تھا، اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اپنے بھائی کی بیٹی کو بھی بہت اچھا تحفہ دیا تھا، فریج اور پنکھے کا۔ میں آج بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے وہ کون تھا جس نے میری بند مٹھی مدد کی
اور پھر غائب ہو گیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایک دفعہ میری اس انسان سے ضرور ملاقات ہو اور میں اسے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کروں کہ اس نے میری کتنی بڑی مدد کی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔